أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب الله العالمين والشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صلى الله. معزز اور محترم سامعین کرام، قرآن مجید کے مقدس الفاظ ہیں جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ مبارکہ غافر، جس کو ہم سورہ مومن بھی کہتے ہیں، اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 60 جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور اس کے مقدس الفاظ ہیں۔ اس آیت کا انتخاب صرف اس لیے کیا گیا کہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں دعا اور شرائط دعا کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خداوند عالم کی بارگاہ سے جو ہمارا رشتہ اور رابطہ ہے اور جو علاقہ ہے وہ کتنا شدید اور کتنا محکم ہے، اور یہ رشتہ کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ خود خداوند عالم نے کس قدر دعا کی تاکید فرمائی ہے۔ ہم حضرات کی خدمت میں احادیث اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں دعا کے حوالے سے بہت سی ایسی اہم باتیں ہیں جو ہم تک نہیں پہنچتی ہیں، ان کو ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے اس میں ارشاد پروردگار ہے کہ تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعائیں کرو، میں دعا قبول کروں گا۔ یقیناً جو لوگ میری عبادت سے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً وہ لوگ جو ہماری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان کو ہم رسوا اور ذلیل کر کے جہنم میں داخل کریں گے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کے فقروں پر توجہ کیا اور غور کیا کہ خداوند عالم نے کس قدر تاکید فرمائی کہ تمہارا پروردگار عالم، تمہارا رب یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ادعونی، اس سے طلب کرو، اس سے مانگو، اس سے مطالبہ کرو، اس کی بارگاہ میں التجا کرو، الحاح کرو، گزارش کرو، اس سے سوال کرو۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر کسی شخص کو ایک روٹی کی بھی ضرورت ہو تو خدا سے مطالبہ کرے، چھوٹی شے کی ضرورت ہو تو خدا سے مطالبہ کرے، بیماری سے شفا چاہتا ہو تو خدا سے مطالبہ کرے، کسی بھی مرحلے میں ہو، کہیں بھی ہو، کہ کوئی بھی ضرورت ہو، سب سے پہلے خداوند عالم کی بارگاہ میں رجوع کرے اور اس سے مطالبہ کرے۔ آپ غور کریں کہ اس میں اللہ نے صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ خداوند عالم نے یہ بھی فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، کبر سے کام لیتے ہیں، غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہوتے ہیں، ایسے افراد کو ہم جہنم میں داخل کریں گے۔ ہم اس فقرے کو بآخر میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سب سے پہلے ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ دعا کی اہمیت کیا ہے، یعنی خود خداوند عالم نے رمضان المبارک میں جو ہم کو اللہ نے توفیق دی ہے اور اس مہینے کو ہم نے در کیا ہے، اس میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہمیں کتنا خداوند عالم کو یاد کرنا چاہیے اور خداوند عالم کی بارگاہ میں کس قدر گزارش اور التجا کرنی چاہیے۔ دعا کرنے کا حکم اللہ نے صادر فرمایا
اور صرف اس کا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دعا قرآن مجید اور آیات کی روشنی میں اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث کی روشنی میں ہماری زندگی پر، ہمارے اعمال پر اور آخرت پر کس قدر اثر انداز ہوتی ہے دعا، اور اس کا کس قدر ہماری زندگی کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور ہم دعا کے ذریعے سے خداوند عالم کی بارگاہ میں جو حاضری دیتے ہیں تو ہمارے اعمال پر اور خود خداوند عالم کے سے ہمارا جو رشتہ اور رابطہ ہے کتنا مضبوط اور مضبوط تر ہو جاتا ہے، ہم خداوند عالم سے کتنا قریب ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، خدا ہم سے دور نہیں ہے، خدا ہم سے بہت زیادہ قریب ہے۔ اگر وہ دور ہوتا تو ہمیں اپنے قریب نہ بلاتا، بلکہ اس کا یہ اعلان کرنا کہ تم دعا کرو، تم مجھ سے مانگو، مجھ سے مطالبہ کرو، اس کا مطلب وہ بلا رہا ہے اور وہ ہم سے قریب ہو گیا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی روشنی میں ہم چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کریں۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءَكُمْ، اے پیغمبر کہہ دو اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو ہم تمہاری پرواہ بھی نہ کرتے۔ آپ غور فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کے سورہ فرقان کی آیت نمبر 77 میں اللہ نے کہا کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی، یعنی اگر تمہارے مطالبات ہماری بارگاہ میں نہ ہوتے، اگر تمہاری امیدیں ہم سے وابستہ نہ ہوتی، اگر تمہارے یہ ہاتھ ہماری بارگاہ میں دست سوال کے لیے دراز نہ ہوتے تو ہم تمہاری پرواہ نہ کرتے۔ اس کا مطلب دعا کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے دست دعا بلند کرتا ہے، اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تو کم از کم اس کا فائدہ یہ ہے کہ خداوند عالم کی عظیم ذات اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، کیا یہ کم ہے کہ خداوند عالم عظیم مالک الملک، وہ قدیر ذات، وہ قادر مطلق ذات، وہ حی، وہ قیوم، وہ عظیم بابرکت ذات، وہ خدا اس دعا کرنے والے، اس پکارنے والے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یعنی دعا کے ذریعے سے انسان خداوند عالم کی جو ہے التفات کا مرکز بن سکتا ہے، خداوند عالم کی نگاہوں کا مرکز بن سکتا ہے۔ جب انسان خدا کو پکارتا ہے تو خدا لبیک کہتا ہے، جب انسان خدا کو پکارتا ہے تو خدا آواز دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، چنانچہ ایک واقعہ میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ کم ہے کسی بندے کے لیے کہ اس کی ذات کی طرف، اس کے نفس کی طرف ہمارا اپنا وجود کوئی وجود نہیں ہے؟ ہم گناہوں کا پتلا ہے، نہ جانے کتنے گناہ ہم سے صادر ہو چکے ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ ہمارا جسم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکے، ہماری روح خداوند عالم کی بارگاہ میں گڑ گڑا سکے۔ لیکن کتنا رؤوف اور کریم پروردگار ہے کہ اس نے کوئی قید نہیں لگائی کہ کون پکارے، اس نے یہ آواز دی جو بھی مجھے پکارے گا میں اس کی آواز پر لبیک کہنے والا ہوں۔ یعنی خداوند عالم کی نگاہ التفات ہر اس شخص کی طرف اٹھتی ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اس کو پروردگار دیکھتا ہے، اس کی نگاہ کرم اس بندے پر آ کر کے ٹک جاتی ہے۔ چنانچہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہا ہے، صبح شام نمازیں پڑھ رہا ہے، ایک فقیر کا گزر ہوا، عابد کو دیکھتا رہا، بہت دیر تک دیکھتے دیکھتے بیٹھا رہا۔ جب اس کی نماز تمام ہو گئی تو اس نے کہا کہ مجھے فرشتے نے خبر دی ہے کہ تمہاری کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے، تم اتنی کثرت سے نمازیں پڑھتے ہو، سب بیکار ہو گئی ہیں۔ جیسے اس نے سنا اور کہ ہماری یہ ساری عبادتیں، ہماری ساری نمازیں بیکار ہو گئی ہیں، فوراً وہ اسی مسجد کے صحن میں گھومنے لگا اور خداوند عالم کی بارگاہ میں دیکھنے لگا اور مسکرانے لگا اور خوش ہونے لگا۔ تو جو شخص نے پوچھا کہ آخر تم کو ناراض ہونا چاہیے، تم کو خداوند عالم کی بارگاہ میں التجا اور گزارش کرنا چاہیے، گریہ کرنا چاہیے، رونا چاہیے، اپنی نمازوں کی قبولیت کے لیے خدا کی بارگاہ میں درخواست کرنا چاہیے، چاہے کہ تم درخواست کرنے کے تم رو رہے ہو، ہنس رہے ہو اور خداوند عالم کی بارگاہ میں انبساط اور خوشی کا اظہار کر رہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ کم از کم خداوند عالم نے ہماری عبادت کو قبول نہ کر کے اور ہم تک یہ خبر پہنچا کے یہ تو بتا دیا کہ اتنی لاتعداد مخلوقات میں اس کی نظر ہم پر ہے، اس کی نگاہ کرم ہم پر ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خداوند عالم کی نگاہ کسی پر پہنچ جائے، اس کی نگاہ کرم کسی پر آ کر کے ٹک جائے تو اس کی بندگی کے لیے کافی ہے۔ اور یہ اس شخص کے لیے، اس بندے کے لیے
یقینی طور پر خداوند عالم کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ جو بھی دعا کرتا ہے خداوند عالم اس کی پرواہ کرتا ہے. پرواہ کس کی جاتی ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے. خدا نے کیا کہا اگر تم دعا نہ کرتے تو میں تمہاری پرواہ بھی نہ کرتا. عزیزان گرامی اگر اللہ پرواہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ ہم اس کی ربوبیت سے باہر چلے جائیں گے اور اس کی ربوبیت سے باہر چلے گئے تو یقین جانیے ہلاکت ہے. لہذا دعا کم سے کم دعا اس عنوان سے بھی کی جائے کہ کم از کم خدا ہم کو دیکھ رہا ہے. اس کے بعد قرآن مجید کی دوسری آیت ہے جس میں پروردگار نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. آپ محسوس کریں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 176 میں قرآن مجید کی اس آیت پر غور کریں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. اذا سألک عبادی ہے میرے حبیب ہے میرے پیغمبر، جب لوگ میرے بارے میں تم سے سوال کر رہے ہوں، جب میرے بندے تم سے پوچھ رہے ہوں تو کہہ دو فإنی قریب، میں ان سے قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں اپنے بندوں سے. اگر مجھ کو تلاش کر رہے ہیں تو تلاش کرنے والے مجھے پا لیتے ہیں. اگر مجھے پکار رہے ہیں تو پکارنے والوں کو کی آواز پر میں لبیک کہتا ہوں. میرے حبیب ان سے کہو میں ان سے قریب ہوں، میں ان سے دور نہیں ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا پکارتا ہے تو اللہ کی طرف سے آواز دی جاتی ہے، پروردگار جواب دیتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جو بھی مجھے پکارتا ہے، جو میری جو ہے خداوند عالم کہہ رہا ہے جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی آواز پر لبیک کہتا ہوں. کیوں؟ لِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ میری ذات پر ایمان لائے اور شاید اس کے ذریعے سے اس کے ہدایت کا انتظام ہو جائے. آپ نے غور کیا کہ اس ایک آیت مبارکہ میں کتنے جملے موجود ہے. ایک یہ کہ خدا نے فرمایا کہ ہر دعا کرنے والے سے قریب ہم ہیں. دوسرے یہ کہ جو بھی دعا کرتا ہے اس کی آواز پر لبیک ہم کہتے ہیں اور اس کی آواز کو قبول کرتے ہوئے اس کی آواز کے اور اس کی دعوت پر ہم آواز دیتے ہیں، اس کے پکارنے پر ہم جواب دیتے ہیں. دوسرے یہ کہ دعا ایمان کا جز ہے، دعا سبب ایمان ہے، دعا انسان کو ایمان کے راستے پر گامزن کرتی ہے. اللہ نے کہا تم دعا کرتے تمہارا ایمان پہچانا جاتا ہے اور اس دعا کے ذریعے سے تمہاری ہدایت کا راستہ معین ہو جاتا ہے. اس کا مطلب دعا صرف دولت کمانے کے لیے نہیں ہے، اس کا مطلب دعا صرف رزق جو ہے بڑھانے کے لیے نہیں ہے، اس کا مطلب دعا صرف زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے نقطہ نظر سے دعا خداوند عالم کی بارگاہ میں راہ نجات عطا کرتی ہے، خداوند عالم کی بارگاہ میں ہدایت کا سامان فراہم کرتی ہے. دعا انسان کو مومن بناتی ہے، دعا انسان کو مخلص بناتی ہے، دعا انسان کو بندگی کے مرحلے میں کھڑا کر دیتی ہے. دعا صف انبیاء تک لے جاتی ہے، دعا صف ائمہ میں لے جاتی ہے، دعا علماء کی سیرت پر عمل کرنے کا ثمرہ عطا کرتی ہے. دعا اسے کہتے خدا کو پکارا جائے، خداوند عالم کی بارگاہ میں التجار گزارش کی جائے. آپ یہ غور فرمائے کہ خدا نے کہا، اور اس آیت میں اللہ نے کہا اذا دعان، جب بھی، کوئی قید نہیں ہے. ہم کسی ملک کے بادشاہ سے ملنے جاتے ہیں تو وقت معین ہوتا ہے، کسی وزیر سے ملنے جاتے ہیں تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے. ہم جب کسی بھی اپنے بزرگ سے ملنے جاتے ہیں تو پہلے ہم وقت لیتے ہیں، پہلے ہم کو اپائنٹمنٹ لینا ہوتا ہے. اگر اس کے پاس وقت ہے تو وہ ہم سے ملاقات کرتا ہے، وقت نہیں ہے تو واپس کر دیتا ہے. لیکن ذات واجب پروردگار عالم کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس کے لیے زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے. جب جس وقت چاہے خداوند عالم کو پکارے اللہ آواز دیتا ہے. پروردگار عالم اس کی آواز پر لبیک کہتا ہے، اس کو جواب دیتا ہے. اذا دعان، جب بھی پکارنے والا پکارا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یعنی خدا جواب دیتا ہے جب بھی پکارا جائے. آپ نے غور فرمایا یعنی پکارنے والا اس کے لیے کوئی قید نہیں لگائی گئی. آواز جب اللہ سنتا ہے تو فوراً اس کی آواز پر خدا لبیک کہتا ہے. عزیزان گرامی، اور جب خدا لبیک کہہ دے، جب خدا ہمارے سوال کا جواب دے دے، جب خدا اپنی معیت اور اپنے رفاقت اور دوستی کا اعلان کر دے، اور جب خدا کہہ دے کہ میں اپنے بندے کے پاس ہوں، جب خدا آواز دے دے تو کوئی آواز دے نہ دے، کوئی بلائے پکارے نہ پکارے، کوئی ہماری پکار پر لبیک کہے نہ کہے، زمانہ ساتھ چلے نہ چلے، لیکن ذات
परवरदिगार वाजिब, परवरदिगार आलम अगर हमारे साथ है, अगर उसने कह दिया कि मैं अपने बंदे का साथ हूं, तो जमाना एक तरफ हो जाए लेकिन उसकी तन्हाई उसे नुकसान न पहुंचाएगी, उसका दुनिया के का मुंह फेर लेना उसको कोई ज़र्र न पहुंचाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसी बात का ऐलान किया था और शायद इसी आयत की तफसीर के तौर पर इमाम ने फरमाया था, ए मेरे महबूब, जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया और जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया। अजीज़ान गिरामी, इस दुआ के ज़रिए से कम अज़ कम इतना फ़ायदा तो ज़रूर है कि खुदावंद आलम हमारी इस टूटी फूटी आवाज़ पर, हमारी इस गुनहगार जुबान पर लब्बैक कहता है परवरदिगार आलम, वो रहीम वो करीम वो रऊफ ज़ात हमारी आवाज़ पर हमारे सवाल का जवाब देती है। अज़ीज़ान गिरामी, और जब वो जवाब दे तो किसी के जवाब की ज़रूरत नहीं है। चुनांचे एक वाक़या मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि जब खुदावंद आलम से जिस वक्त पुकारा जाए, उसको जब आवाज़ दी जाए, वो ज़रूर आवाज़ पर लब्बैक कहता है। सिद्क दिल से अगर इंसान पुकारे और सच्चाई से खुदावंद आलम की बारगाह में लौ लगाए तो अज़ीज़ान गिरामी खुदा जवाब देने के लिए तैयार है। सवाल हमारे कमजोर हैं, उसके जवाब में कोई कमी नहीं है। हमारे सवाल कम है, उसके पास जवाबात ज्यादा हैं। हमारे पास सवाल के रास्ते कम हैं, उसके पास जवाबात के रास्ते और वसाइल ज्यादा हैं। शहीद सानी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह एक बुजुर्ग हस्ती जो हमारे दरमियान नहीं है और हम और कायनात का हर शख्स इमाम इस अजीम शख्सियत को जानता है, जिसका फ़िक़्ह के बाब में एक बड़ा काम है और बड़ी कुर्बानी इस अजीम हस्ती ने दी है, जिसको हम सारी दुनिया शहीद सानी के नाम से जानती है। जब आपको आपके इल्मी कारनामे के बिना पर बादशाह ने सजाए मौत सुनाई और सजाए मौत का ऐलान किया गया तो आपको सहरा में लाया गया, और जब सहरा में लाया गया तो दो ऊँटों के दरमियान, ऊँटों में आपका पैर बांध दिया गया। आपके एक पैर को एक ऊँट पे और दूसरे पैर को दूसरे ऊँट में बांधने की तैयारी जब होने लगी, और उस वक्त शहीद सानी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने परवरदिगार आलम की बारगाह में इल्तिजा गुजारिश की और एक छोटा सा कंकर उठाया और इस पर एक तहरीर लिखी और आवाज़ दी, या रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, ए मेरे परवरदिगार, तेरा बंदा और तेरा ये खाकी बंदा मगलूब है, मजबूर है, उसकी मदद कर। अजीज़ान गिरामी, इस सच्चाई भरी आवाज़ को अल्लाह ने कबूल किया और फ़ौरन उस कंकरी के दूसरे रुख पर अल्लाह ने एक तहरीर लिख करके शहीद सानी की बारगाह में रवाना कर दिया। और जब फ़िज़ा से नीचे आई और शहीद सानी ने उस जो है कंकरी को उठाया और उठाने के बाद जो देखा तो एक दूसरी तहरीर लिखी हुई थी। शहीद ने लिखा था, या रब्बी इन्नी मगलूबन फंतसिर, परवरदिगार आलम ने लिखा, इन कुंता अब्दी फस्तबिर, ए मेरे बंदे अगर तू मेरा बंदा है तो सब्र कर ले। इससे क्या कम बात हो सकती है कि खुदा ने तहरीर के जरिए से अपने बंदे को अपनी बंदगी की सनद दी है। अजीज़ान गिरामी, शहीद कर दिए गए, अल्लाह ने सब्र की तलकीन की है और शहीद सानी रिज़वानुल्लाह अलैह ने सब्र किया और अल्लाह ने उनको वो दर्जा दिया जो शहीद का दर्जा होता है। यानी शहीद का दर्जा बहुत बुलंद होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी दुआ कबूल नहीं हुई, यकीनन दुआ कबूल हुई। कभी हम आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे कि दुआ की कबूलियत के कुछ राज होते हैं, कुछ मसलहतें होती हैं। कभी कभी अल्लाह दुआ कबूल न करके उससे बड़ी सादत अता करता है। शहीद सानी को शहादत का दर्जा दिया जो यकीनन अजीम दर्जा है, बहुत बुजुर्ग दर्जा है अल्लाह की बारगाह में, जो उस अजीम हस्ती को अता किया गया। गरज इस वाक़े से ये बात समझ में आई कि कोई सच्चाई से अगर परवरदिगार आलम को पुकारता है, किसी मंजिल में हो, कहीं हो, कैद खाने में हो, शाहराहों पर हो, किसी बस्ती में हो, किसी घर में मुक़य्यद हो गया हो, कोई भी मजबूरी हो, किसी आलम में हो, अगर परवरदिगार आलम को सच्चाई से उसने याद किया है तो खुदावंद आलम वसीले का मोहताज नहीं है, जरिए का मोहताज नहीं है, वो आवाज़ देता है।
وہ جواب دیتا ہے اور اپنے بندے کی مدد کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، صرف مدد نہیں بلکہ خداوند عالم نے فرمایا اگر تمہاری نگاہوں میں یہ مدد نہیں ہے تو یہ سمجھ لینا تمہاری دعا جو قبول نہیں ہوئی ہے دنیا کے اعتبار سے، آخرت میں وہ پہاڑ کی مانند ایک اجر کے حوالے سے تمہارے پاس بھیج دی جائے گی جو تمہارے اور تم جہنم کے درمیان میں سپر بن کے کھڑی ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، لہذا دعا ایک عظیم عبادت کا نام ہے، اور قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی اس میں آواز آئی، پروردگار کہہ رہا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ امام سے پوچھا گیا مولا عبادت میں استکبار سے کیا مراد ہے، عبادت میں غرور اور گھمنڈ سے کیا مراد ہے؟ جو پروردگار نے فرمایا کہ میری عبادت میں جو لوگ گھمنڈ کرتے ہیں، امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا یہاں گھمنڈ سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھے اور اللہ سے دعا نہ مانگے، کوئی شخص حج کرے لیکن اللہ سے دعا نہ مانگے، کوئی شخص صدقہ دے لیکن اللہ سے دعا نہ مانگے، کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کرے لیکن اللہ سے دعا نہ مانگے۔ اس کا مطلب دعا نہ مانگنا دلیل ہے کہ وہ مغرور ہو گیا ہے، جو خدا سے نہیں مانگ رہا۔ جب خدا کو غنی سمجھتا ہے، خدا کو بے نیاز سمجھتا ہے، جب خدا کو قادر مطلق جانتا ہے اور خدا کو ہر شے پر قادر جانتا ہے تو پھر اس کے علاوہ کسی سے اور کیوں مطالبہ کرے گا؟ لہذا جو لوگ نماز کے بعد بعض روایتوں میں ہے دعا نہیں کرتے، ان کی نمازوں کو ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ لہذا نماز پڑھا جائے تو دعا کیا جائے، وضو کیا جائے تو دعا کیا جائے، حج پر جایا جائے تو جو بھی عبادت کی جائے خداوند عالم کی بارگاہ میں، اس کے انجام کے بعد اللہ سے کچھ نہ کچھ سوال کیا جائے، اپنی دعا کے ذریعے سے اپنی نماز کی قبولیت کی دعا کی جائے، اپنے استغفار کے ذریعے سے گناہوں کی معافی کا مطالبہ کیا جائے، اپنے رزق کو بڑھنے کے لیے وسعت کا مطالبہ کیا جائے، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں اہم چیز یہ ہے کہ اس کی رضا کی خواہش کی جائے اور خداوند عالم کی بارگاہ میں بندگی کا اعلان کیا جائے۔ عزیزان گرامی، دعا عظیم عبادت ہے، دعا عظیم سرمایہ ہے۔ ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت قبول فرما۔ پروردگار جتنے بھی مومنین مومنات جہاں بھی ہوں، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم کو نیک اور صالح عمل انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے عمل سے راضی ہو جا۔ پروردگار ہمارے امام کو جو پردے غیب میں رکھا ہے، ہمارے عمل سے ہمارے امام کو راضی فرما۔ پروردگار بہترین دعا یہ ہے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ذریعے سے ہم کو نجات اور امن عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو امام کے ناصر و عوان میں شمار فرما۔